آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ نماز پڑھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، اور آپ کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کو بیان کیا جو احادیث کے اندر موجود ہے، کہ رکوع جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رفع الیدین کر کے رکوع میں جاتے، رکوع سے اٹھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے، تیسری رکعت کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھا، لا صدری اپنے سینے کے اوپر، پھر اونچی آمین کہنے کی احادیث بھی موجود ہیں، امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں صحیح بخاری میں موجود ہیں، آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ خود آپ پڑھیں، کسی عالم سے پوچھ لیں کہ قرآن کے بعد کس کتاب کا درجہ ہے، تو وہ بتائے گا کہ صحیح بخاری کا درجہ ہے۔ تو آج میں نے جس سنت کے بارے میں بتانا ہے وہ سنت یہ ہے کہ جب آپ تشہد میں بیٹھ جاتے ہیں تو اپنی انگلی کو حرکت دینا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جب اشہد اللہ لا پڑھتے ہیں انگلی کو حرکت دیتے ہیں پھر نیچے کر لیتے ہیں۔ کیا آپ نے اپنے کسی عالم سے کبھی سوال کیا ہے؟ کیا یہ طریقہ حدیث میں موجود ہے؟ ایک بھی حدیث موجود نہیں ہے، ایک بھی حدیث موجود نہیں ہے کہ جب آپ نے اشہد اللہ کہنا ہے تو انگلی کو اوپر کرنا ہے، اس کے بعد نیچے کر لینا ہے۔ ایک بھی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو پھر انگلی کو حرکت ہم نے کیسے دینی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن نسائی میں یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں فرأیتہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، 1269 یعنی 69 نمبر یہ روایت ہے، سنن نسائی شریف سے آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یحرکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انگلی کو حرکت دے رہے تھے دوران تشہد، شروع سے لے کر سلام پھیرنے تک آپ نے اس انگلی کو حرکت دیتے رہنا ہے۔ یہ مسنون ہے، یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے بیان کیا، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ نسائی شریف میں موجود ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے لا یحرکھا، آپ اس انگلی کو حرکت نہیں دیتے تھے، تو یہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، اور جو ضعیف حدیث ہوتی ہے اس سے مسئلہ مستنبط نہیں کیا جا سکتا۔ اس روایت میں محمد بن عجلان ایک مدلس راوی ہے، اور مدلس راوی جب عن سے کسی حدیث کو بیان کرے تو پھر اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سنت والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب آپ تشہد میں اس انگلی کو یوں حرکت دیتے رہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ، تو یہ ابلیس کو نیزے سے بھی زیادہ سخت تکلیف ہوتی ہے جب آپ اس انگلی کو حرکت دیتے ہیں۔ تو امام البانی رحمہ اللہ نے بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ادا کیا ہے اس میں یہ روایت لے کر آئے ہیں کہ یہ جو انگلی کو حرکت دینا ہے یہ ابلیس کو نیزے سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ جتنی نیزہ لگنے سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ اندازہ لگائیں، تو اس سے بھی زیادہ ابلیس کو تکلیف ہوتی ہے جب آپ انگلی کو حرکت دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں تو ڈسکرپشن کے اندر باحوالہ تمام کا حوالہ میں درج کر دیتا ہوں، آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ خود بھی تحقیق کرنا چاہیں تو اسلام 360 ایپ جو موبائل میں ہے آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق ہر معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصاً جو نماز ہے ہمیں اللہ تعالی نماز نبوی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، وگرنہ ہم نے تو نماز کا طریقہ، جی میں نے اپنے ابو کو دیکھا تھا، ابو جی اس طرح نماز پڑھتے تھے، میں نے فلاں بندے کو دیکھا تھا مسجد میں وہ اس طرح نماز پڑھتا تھا، حالانکہ نماز کے معاملے میں ہم کو تحقیق کر لینی چاہیے۔